پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جنرل پرویز مشرف کو سپریم کورٹ نے طلب کیا ہے 22 تاریخ کو بما اپنے اوریجنل شناختی کارڈ کے بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے معاملے کی تحقیقات کا ایشو ہے. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تمام ایشو اب گھومنا شروع ہو گیا جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے، سپریم کورٹ کا نوٹس ان کے گھر پہ آج سرو ہوا اور اس کے بعد ریڈ وارنٹس کی بات بار بار ہو رہی ہے. ڈز اٹ وری یو؟ پریشانی آپ کو ہوتی ہے؟ پریشانی اتنی نہیں جتنا افسوس ہوتا ہے. افسوس کس چیز کا؟ افسوس اس چیز کا کہ پوری طرح جانتے ہوئے، اور میں حکومت کی بھی بات کر رہا ہوں اور آئی ایم شیور جو بھی میجسٹریٹ یا جنہوں نے کیس یہ دیکھا ہوگا یا کوئی بھی کیس جو ان کے خلاف بار بار اچھالا جاتا ہے، کبھی اس کا، کبھی بگٹی کا، کبھی کچھ اور، سب کو یقین ہے کہ پرویز مشرف کی اس میں انوالومنٹ نہیں تھی. میں بات کر رہا ہوں جو کیس چلا رہے ہیں بینظیر بھٹو کی اساسینیشن کیس. ٹھیک. کسی طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان، خواہ وہ پرویز مشرف ہوں، نواز شریف ہوں یا زرداری ہوں، ان کی انوالومنٹ، فار ایگزامپل ایک پیرلل لے لیں، ایک بندہ مارا گیا، ان کا اپنا گورنر مارا گیا اسلام آباد میں. کسی نے کہا کہ یہ تو سیکیورٹی دینا پریزیڈنٹ کا کام تھا، اس کو کیوں نہیں دی گئی؟ بے نظیر کا بھائی مارا گیا، کسی نے بے نظیر کو، اس وقت پرائم منسٹر تھی، کیا ان کی ذمہ داری تھی سیکیورٹی دینا؟ اور اگر تھی تو ان کے اوپر کیس کیوں نہیں چلا؟ اس وقت بھی سارا جو سین آف دا کرائم تھا اس کو واش کر دیا. ٹھیک، میرے خیال آدھے گھنٹے کے اندر اندر. تو پھر یہ کیوں کہا جائے؟ اب یہ کیس پھر آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ایک کمبینیشن آف سیاسی انتقام، ایک گھبراہٹ کہ جی یہ ایک ایسا شخص تھا جو 7-8 سال حکومت میں رہا اور شاید اتنی پروگریس جتنی اس کے زمانے میں ہوئی کسی کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی، وہ دیکھ کے، اور آج تک ایک پیسے کی اس کے خلاف کوئی نہ حکومت نہ اپوزیشن نہ کوئی شخص پروو کر سکا کہ اس نے کوئی چیز اپنے لیے کی یا اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کی. اس کا کوئی اصول سے تعلق نہیں ہے جی، یہ بنیادی طور پر گھبراہٹ اور آپ سیاسی انتقام ہے. Is this what it is؟ نہیں، میں طلعت ڈس ایگری کروں گا. میں تو پہلی بات یہ کہوں گا کہ جب یہ میں نے مناظر دیکھے کہ جنرل مشرف کے گھر کے اوپر نوٹسز چسپاں ہو رہے تھے تو مجھے فوراً یہ آیا کہ مکافات عمل 12 اکتوبر 99 کے بعد جنرل مشرف نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر نواز شریف صاحب کے جو آبائی گھر تھے ان سے بے دخل کر کے، جبری طور پہ قبضہ کر کے انہیں تالے لگا دیے اور انہیں ملک سے باہر بھیج دیا. وہ تو جبری جلاوطنی تھی. اور آج آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ کا جبر کہ وہی حکمران آج کسی جبری جلاوطنی میں نہیں ہے بلکہ خود ساختہ جلاوطنی میں ہے، اور آج اس کے اپنے گھر کے باہر پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹسز چسپاں کیے جا رہے ہیں کہ واپس آ کے اپنے کیسز کا آپ دفاع کریں. دوسری بات میں یہ بھی آن ریکارڈ لانا چاہوں گا کہ آج پاکستان کی تاریخ میں اگر پہلی بار ایک فوجی ڈکٹیٹر آئین اور قانون کے سامنے جواب دہی کا سامنا کر رہا ہے تو اس میں پی ایم ایل این کا ایک بہت بڑا رول ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ تمام ملٹری ڈکٹیٹرز اپنے تمام اقدامات کے لیے انڈیمنیفائی ہو جاتے تھے. تو ہمارے لیے بھی پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور اس کے کولیشن پارٹنرز نے جب جنرل مشرف نے استعفیٰ دیا تو بہت دباؤ ڈالا کہ ہم جنرل مشرف کو انڈیمنٹی دینے میں ان کا ساتھ دیں. لیکن چونکہ پی ایم ایل این اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئی، یہ انڈیمنٹی کی امبریلا ان کو حاصل نہیں، اور آج وہ 3 نومبر کے ایکشن کے لیے اور دوسرے اپنے انکانسٹیٹیوشنل ایکشنز کے لیے آئین اور قانون کے سامنے جواب دہ ہیں. اور میں کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں جب وہ باہر بھی گئے تھے کہ میرا یہ یقین ہے کہ ایک دن جنرل پینوشے کی طرح وہ بھی اپنے ملک واپس آ کے آئین اور قانون کے سامنے بڑے اسٹرانگ ایگزامپل دی ہے. سینیٹر صاحب، آپ کی پارٹی 4 سال تو احتیاط سے آپ نے گزارے الیکشن ایئر کے اندر. جنرل مشرف کے کیسز میں اگر جو سپریم کورٹ پر ظاہر ہے آپ کا بس نہیں چلتا، لیکن ریڈ وارنٹس کے معاملے پہ آپ کا بس چلتا ہے. اسٹیٹمنٹس میں بڑی تیزی آ گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پوائنٹ پروف کرنا چاہتے ہیں آرمی والوں کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح کریں؟ کوئی پوائنٹ پروف ہم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ میں احسن اقبال صاحب کی جو باتیں ہیں ان کے ساتھ ہوں اس مسئلے پہ.
اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تیزی، دیکھیے ایک کیس ہے اور اس کیس کو جب اس کی انکوائریز ہوتی ہیں یہ ہوتے ہیں جب اصل مجرم تک پہنچنے میں کوئی ٹائم لگتا ہے، تو جس اسٹیج سے گزرتے پہنچ رہے ہیں، حالانکہ بی بی نے تو اپنے مرنے سے پہلے اپنے خط میں ذکر کر دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس میں یہ انہوں نے اور لوگوں کا بھی ذکر کیا، ان سے آپ نے ہاتھ ملا لیا نا، ان کو وہ کابینہ کا حصہ بھی بن گئے. چلیں وہ تو ایک پارٹی کا وہ ہے. اگر پارٹی کی پالیسی جنرل مشرف پہ کیا ہے کہ اب ان کو لانا ہے یہاں پر اور ان کو جنرل پینوشے کی طرح یہ پالیسی؟ جی بالکل لانا ہے، بالکل ان کو لانا ہے جی. یہ اور ان کو لانا ہے، ان کی ٹرائل کرنی ہے اور انشاءاللہ انہیں قانون کے مطابق سزا بھی ملنی ہے. تو پولیٹیکلی تو بڑے ڈیٹرمنڈ ہیں جی دونوں پارٹیز جو ہیں. بالکل میں کہہ رہا تھا پولیٹیکل کیس ہے. نہیں پولیٹیکلی ڈیٹرمنڈ ہے. میں نے بات یہ ہے کہ ابھی 4 سال سے تو یہ یا سوئے ہوئے تھے یا ابھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ موقع ٹھیک نہیں ہے. اب آ کے کیا پروو ہو گیا ہے کہ بیت اللہ مسعود نے مارا؟ ایک ان کے پاس ایویڈنس ہے، جس شخص نے یہ اساسینیشن گائیڈ کی اس نے کہا کہ مجھے بیت اللہ مسعود نے اتنے پیسے دیے تھے، یہ کیا تھا، خود ایڈمٹ کر چکے ہیں. اس کی جو گواہی تھی آل آف اے سڈن وہ چینج ہوئی ہے. کوئی سمجھ نہیں آئی کہ پرویز مشرف کدھر سے آ گیا. اب یہ کہنا کہ پرویز مشرف لنکڈ ہے بیت اللہ مسعود سے اور بیت اللہ مسعود سے اپنے اوپر 3 باری خودکش حملے کروائے، یہ تو کوئی میرا خیال ہے صحیح ذہن کا انسان یہ نہیں سوچ سکتا. اور آپ نے پوچھا کہ ایک دم تیزی کیوں آ گئی. بالکل جب پورے 4 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا، جب کوئی ایک ایکشن نہیں کیا کہ عوام کو جس کا فائدہ ہو، اور اتنی کرٹیسزم آ گئی کہ یہ واش اوے ہو جاتے اب اگلی الیکشن میں، تو انہوں نے سوچا چلو یار یہ شروع کر. واش اوے کون کرتا ہے ان کو؟ اپوزیشن پارٹیز. تو وہ اپوزیشن والے بھی آپ کے خلاف ہیں. اگر انہوں نے واش اوے کرنا ہے نا جی تو وہ بھی آپ کے خلاف ہیں. ہمارے خلاف تو ہیں. وہ نواز شریف صاحب کس لیے ہیں وہ سب کو پتا ہے. لیکن جو انپاپولیرٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو رہی تھی اور جس طریقے سے انہوں نے 4 سال ابھی گزارے ہیں اور انشاءاللہ اگلا جو سال یا جتنا وقت بچ گیا ان کے پاس وہ گزاریں گے، میرا خیال ہے پاپولیرٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی کبھی ہسٹری میں اتنی کم نہیں ہوئی جو اب ہوتی. احسن اقبال صاحب، اب ایشو یہ ہے کہ جنرل مشرف کے خلاف جو آپ کا جو چارج ہے، جو کیس ہے، وہ شروع ہوتا ہے اوور تھرو آف اے لیجٹمیٹ گورنمنٹ کے. آپ نے سٹیٹ کیا اور اس کے بعد پھر ایمرجنسی کا معاملہ بھی ہے. 2 مرتبہ آئین کو توڑا اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی موجود ہیں. صرف آپ کا معاملہ نہیں، سپریم کورٹ بھی اس کے اوپر بولی. لیکن جس کیس میں ان کو یہاں پہ لایا جا رہا ہے وہ براہ راست اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں تو مکافات عمل کس طرح ہوگا، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے نا کہ آج قانون کی وہ گرفت میں آ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بات ضرور اضافہ کرنا چاہوں گا، اور آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. اور ہمارے نزدیک جنرل مشرف کی بے نظیر بھٹو اسیسینیشن کیس میں کتنی انوالومنٹ ہے نہیں ہے یہ تو انویسٹیگیشن بتائے گی. لیکن ہمارے نزدیک ان کا اصل کرائم یہ کیس نہیں ہے. ان کا اصل کرائم اس ملک میں مارشل لا لگانا ہے، اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کو توڑنا ہے، اس ملک میں عدلیہ پر حملہ کرنا ہے، اس ملک میں میڈیا پر حملہ کرنا ہے، اس ملک کے اندر لال مسجد کے آپریشن کے بعد خودکش بمباری کا ایک نیا چیپٹر کھولنا ہے، اس ملک کے اندر بلوچستان کے اندر علیحدگی کے جو سیاسy ہیں وہ اکبر بگٹی صاحب کے بعد ان کو جنم دینا ہے. اس پہ تو کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی ان پر. دیکھیے اب آئین اور قانون کی گرفت تب آئیں گے نا کہ ان معاملات کو بنیاد بنا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. یہ اس حکومت کی نااہلی ہے. جب سپریم کورٹ نے 3 نومبر کو ان کا اقدام ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا، تو جو ٹریزن کا کیس ہے وہ پاکستان کے لاء کے مطابق صرف انٹیریئر منسٹری کر سکتی ہے. اگر وہ قانون بدل جائے کہ ایک عام شہری کر سکے، ہم سب سے پہلے وہ مقدمہ درج کرائیں گے. لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. قانوناً ٹریزن کا کیس صرف وزارت داخلہ کا سیکشن آفیسر تھانہ سیکریٹریٹ میں جمع کرا سکتے ہیں.